فذكر بالقرآن من يخاف یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جاننے لگو کہ کیا کہہ رہے ہو، ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اور حالت جنابت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ الا یہ کہ تم راستے سے گزر رہے ہو، یعنی راستے میں مسجد پڑتی ہے تو مسجد میں سے اس حال میں صرف گزر جانا جائز ہے، ٹھہرنا جائز نہیں ہے۔ حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی حاجت سے فارغ ہوا ہے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہے، فلم تجدوا ماء، اور تم پانی نہیں پاتے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی کا قصد کیا کرو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اور پھر مسح کیا کرو اپنے چہروں اور ہاتھوں کا، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، معاف فرمانے والا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، کیا اے نبی آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، وہ خریدتے ہیں گمراہی، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز اور کافی ہے مددگار۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین، ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے کچھ ایسے بھی ہیں جو ہٹا دیتے ہیں الفاظ کو ان کے موقع و محل سے، اور کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور اسمع غیر مسمع، ہماری سن تیری کوئی نہ سنے، ورائنا لیم بألسنتہم وطعنا فی الدین، اور رائنا کو رائنا یعنی ہمارا گڈریا، یعنی زبانیں مروڑ کر طنز سے کہتے ہیں، دین پر طنز کرتے ہوئے۔ ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا، اور اگر وہ یوں کہتے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا، اور اسمع وانظرنا، سنیے اور ہماری طرف نظر عنایت کیجیے، لکانا خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، واقواما، اور زیادہ درست بھی، ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے، فلا یؤمنون الا قلیلا، پس وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت کم۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے، ایمان لاؤ جو ہم نے نازل فرمایا ہے، مصدقا لما معکم، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو تمہارے پاس موجود ہے، من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ تمہارے چہرے مسح کر دی جائیں، فنردھا علی ادبارہا، اور ان کے چہروں کو پھیر دیں ان کی پیٹھ کی طرف، او لعنا کما لعنا اصحاب السبت، یا جیسے ہم نے ہفتے والوں کے اوپر لعنت کی تھی ان پر بھی لعنت فرمائیں، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہو کر رہنے والا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہاں اس کے علاوہ وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے تو وہ اللہ پر اس نے بہت بڑا بہتان باندھا اور اپنے سر بہت بڑا گناہ لے لیا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا اے نبی آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ کہتے ہیں، پاک دامن کہتے ہیں، بل اللہ یزکی من یشاء، حالانکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک فرماتا ہے۔
ولا یظلمون فتیلا، اور ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو تو صحیح کیسی ڈٹائی سے یہ بہتان باندھ رہے ہیں، علی اللہ الکذب، اللہ کے خلاف جھوٹا، وکفا بہ اسما مبینا، اور کافی ہے ان کے جرم مجرم ہونے کے لیے یہی کھلا کھلا گناہ۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا ان لوگوں کو آپ نے نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے حصہ دیا گیا تھا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ جادو ٹونے اور طاغوتی قوتوں پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں ہؤلاء اهدی مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ ان مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ اولئک الذین لعنهم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ وَمَن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے تم اس کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ ام لہم نصیب من الملک فإذا لا یأتون الناس نقیرا، کیا ان کو حاصل ہے کوئی حصہ اللہ کی حکومت میں؟ اگر کہیں ایسا ہوتا تو پھر یہ لوگوں کو ذرا برابر بھی نہ دیتے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا پھر یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے عطا فرمایا ہے۔ قد آتینا آل داؤد ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، سو عطا کی ہم نے آل ابراہیم کو بھی کتاب اور حکمت، اور عطا کی تھی ہم نے ان کو بہت بڑی سلطنت۔ فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ، تو ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو ایمان لے آئے اس پر، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو رکے رہے ایمان لانے سے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور ایسا کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، یقیناً وہ لوگ جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، سوف نصلہم نارا، ان قریب ہم انہیں آگ میں جھونکیں گے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اگر آپ نے کوئی برن کا پیشنٹ دیکھا ہو اور اس کی جلد بالکل جل گئی ہو تو آپ کو دیکھ کر خوف آئے گا اس کو، لیکن وہ بڑے آرام سے بیٹھا ہوا ہوگا، اس لیے کہ جو برننگ سینسیشن ہے وہ انسان کی جلد میں ہوتی ہے، اور اگر جلد بالکل جل جائے تو پھر انسان کو جلنے کی تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر بہت زیادہ پانی نکل جائے گا تو مر جائے گا، لیکن تکلیف اس کو نہیں۔ اب چونکہ جہنم جو ہے وہ عذاب ہے، تکلیف دینے کے لیے ہے، تو اس کے لیے فرمایا گیا کہ جب ان کی جلدیں جل جائیں گی، بدلناہم جنودا غیرہا، تو ہم ان کو اور جلدیں عطا کریں گے ادر دین دی پریویس ون، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ آل مائٹی اور حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اچھے عمل کیے، ہم عنقریب انہیں داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے۔ لہم فیہا ازواج مطہرۃ، ان کے لیے ہوں گی پاکیزہ بیویاں، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم انہیں اپنی رحمت کی گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یقیناً اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے حوالے کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ ان اللہ نعم یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی نصیحت فرماتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہے ہی سننے والا دیکھنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے میں سے جو صاحب امر ہیں ان کا کہنا مانو۔
امر کا لفظ جو ہے یہ کئی معنی دیتا ہے، اس کے معنی کام بھی ہوتے ہیں تو جمع امور آتی ہے، اس کے معنی حکم کے بھی ہوتے ہیں پھر جمع اوامر آتی ہے، پھر امر جو ہے یہ فیصلے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ تو یہاں دونوں معنی حکم اور فیصلے دونوں کے ہوں گے، یعنی کمانڈ کرنے والا وہ فیصلہ بھی کرتا ہے اور حکم بھی دیتا ہے، اس کے فیصلے کو ماننا بھی کسی آرگنائزیشن میں ضروری ہوتا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر تم متنازع ہو جاؤ، ڈسپیوٹ پیدا ہو جائے تمہارے درمیان، فی شیئن کسی معاملے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھر اس کو لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، اچھا جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو پھر ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی رائے معلوم کی جا سکتی، لیکن اس کے بعد خلافت کا نظام قائم ہے اور اس میں جو بھی جوڈیشری کا نظام ہے اسی کا فیصلہ جو ہے وہ فائنل ہوگا، اس لیے کہ دونوں طرف اب انسان ہیں، کوئی بھی نبی نہیں ہے، لیکن بہرحال جیسے دنیا کا نظام چلتا ہے کسی بھی ملک میں جوڈیشری کا فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن بہرحال اس کو ماننا پڑتا ہے، تو جو بھی اس کا نظام ہوگا اس وہی فیصلہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ شمار ہوگا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر و احسن تاویلا، یہی طریقہ کار بہتر اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا ہے آپ سے قبل، یریدون ان یتحاکموا، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ کروائیں، فیصلے کے لیے رجوع کریں الی الطاغوت، طاغوت کی طرف، وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں ان کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، جبکہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ لے جائے بھٹکا کر انہیں گمراہی میں بہت دور۔ یہ وہ واقعہ ہے جو آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ایک منافق کہ جو کلیم کرتا تھا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو آخرت کو مانتا ہوں، اس کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا تھا، تو یہودی نے کہا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ پاس جا کر فیصلہ کرواتے ہیں، تو وہ دل میں خوش ہوا کہ چلو اللہ کے رسول مجھے ہی فیور دیں گے، لیکن چونکہ یہودی حق پر تھا لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے حق میں ڈکری دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو اس منافق نے اپنا کیس ان کے سامنے پیش کیا، لیکن یہودی نے کہا کہ جی پہلے اللہ کے رسول میرے حق میں ڈکری دے چکے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً ہاتھ اٹھا لیا کہ اگر اللہ کے رسول فیصلہ کر چکے ہیں تو میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو پھر منافق کو خیال آیا کہ یہودیوں کے حضرت عمر بہت خلاف ہیں، شاید وہ میرے حق میں فیصلہ دے دیں، اب وہ گئے حضرت عمر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ، اور وہاں بھی اس منافق نے اپنا کیس پٹ کیا، اور یہودی نے کہا کہ اس سے پہلے اللہ کے رسول مجھے میرے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں اور ابو بکر بھی اس کی تائید کر چکے ہیں۔ تو حضرت عمر اندر گئے اور تلوار لے کے آتے ہی اس منافق کی گردن اڑا دی۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جہاں پر جو زیر بحث آ رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو اے نبی تم دیکھو کہ منافقین کو کہ وہ آپ کے پاس آنے سے رکیں گے۔ کیف اذا اصابتهم مصیبت، پھر کیا کیفیت ہوتی ہے جب ان پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، یعنی حضرت عمر نے ان کا بندہ قتل کر دیا، بما قدمت ایدیہم، ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجی تھی اعمال، ثم جاؤک یحلفون، پھر آپ کے پاس آتے ہیں قسمیں اٹھاتے ہوئے، باللہ اللہ کی، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہم تو صرف نیکی اور موافقت چاہتے تھے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم،
یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، بس آپ ان سے منہ موڑ لیجئے. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان کے حق میں ایسی بات کہیے جو دل میں اتر جائے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے کہ اس کا کہنا مانا جائے اللہ کے حکم سے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر یہ لوگ جو ظلم کر بیٹھے تھے اپنی جانوں پر، جاؤ کا آپ کے پاس حاضر ہوتے، فاستغفر اللہ، اور پھر اللہ سے معافی مانگتے، واستغفر لهم الرسول، اور پھر ان کے لیے اللہ کے رسول بھی مغفرت کی دعا کرتے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کا قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، پورے قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر سب سے زیادہ زور سورہ نساء کی ان آیات میں دیا گیا ہے. بار بار اب یہ مضمون آئے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، بس تیرے رب کی قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کے فیصلوں کو تسلیم کریں ان تمام معاملات میں جو ان کے درمیان الجھ گئے ہوں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر آپ کے فیصلے پر وہ اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں. ویسلموا تسلیما، اور سر تسلیم خم کریں. ولو انا كتبنا علیہم، اور اگر کہیں ہم نے حکم دیا ہوتا انہیں کہ قتل کرو، انفسکم، اپنے آپ کو، او اخرجوا من دیارکم، یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، ما فعلوہ الا قلیل منہم، تو یہ اس حکم پر کم ہی عمل کرتے. ولو انہم فعلوا ما یوعظون بہ لکان خیرا لہم واشد تثبیتا، اور اگر یہ عمل کرتے اس حکم پر جس کی نصیحت کی جاتی ہے انہیں، تو ہوتا زیادہ بہتر ان کے حق میں اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا ذریعہ. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس صورت میں ضرور دیتے ہیں ہم ان کو اپنی جناب خاص سے اجر عظیم. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم انہیں دکھاتے سیدھا راستہ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی بھی اطاعت کرے گا اللہ اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے اور صالحین میں سے. وحسن اولئک رفیقا، اور وہ بہت اچھے لوگ ہیں بطور رفیق اور ساتھی ہونے کے. ذالک فضل من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے سب کچھ جاننے والا. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنے ہتھیار تھام لیا کرو. فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا، پھر نکلو الگ الگ دستوں کی صورت میں یا نکلو سب اکٹھے. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَّن لَيُبَطِّئَنَّ، یقیناً تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ضرور پیچھے رہ جاتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو قالا کہتے ہیں قد انعم اللہ علیہ، اللہ نے مجھ پر، ہم پر انعام فرمایا. اذ لم اکن معہم شہیدا، جب میں ان کے ساتھ وہاں موجود نہیں تھا. اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے یعنی فتح نصیب ہوتی ہے، لَيَقُولَنَّ، تو لازماً کہیں گے، کَأَن لَّم تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، تو ایسے شو کریں گے جیسے ان کے اور تمہارے درمیان بڑی دوستی اور محبت تھی. کیا کہیں گے؟ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش میں بھی اس وقت ان کے ساتھ ہوتا اور بڑی کامیابی حاصل کرتا. فلیقاتل فی سبیل اللہ، تو انہیں چاہیے کہ اللہ کے راستے میں جنگ کریں. الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، ان سے جو دنیاوی زندگی خرید چکے ہیں آخرت کے عوض. ومن یقاتل فی سبیل اللہ، اور جو کوئی اللہ کے راستے میں جنگ کرے گا، فیقتل او یغلب، پھر وہ قتل ہو جائے یا غالب آ جائے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما،
تو ہم اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور مسلمانوں تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر، الذین یقولون، جو فریاد کرتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ اے ہمارے رب نکال ہمیں اس بستی سے کہ اس کے رہنے والے ظالم ہیں، وجعل لنا من لدنک ولیا، اور بنا تو ہمارے لیے اپنی جناب سے کوئی خاص حامی، وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور بنا تو ہمارے لیے اپنی خاص جناب سے کوئی مددگار۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، رہے کافر تو وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو اے مسلمانوں شیطان کے دوستوں سے لڑو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کی چال نہایت کمزور ہوتی ہے۔ الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، فلما کتب علیہم القتال، اور جب ان پر لڑنا فرض ہو گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، اور ان میں سے ایک گروہ ان سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ وقالوا، مزید بنا وہ کہتے ہیں، ربنا لما کتبت علینا القتال، اے ہمارے رب تو نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی، لولا اخرتنا الی اجل قریب، تو نے اس حکم کو ہمارے لیے کیوں پوسٹ پون نہ کیا، مؤخر نہ کیا ایک تھوڑی مدت تک کے لیے۔ قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی ان سے کہہ دو کہ دنیاوی فائدہ بہت حقیر ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہت خوب ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ذرا برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں آن لے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ ہو تم مضبوط قلعوں کے اندر، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اگر حاصل ہوتی ان موت سے ڈرنے والوں کو کامیابی تو کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نقصان پہنچتا تو کہتے هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، تو اے نبی یہ تمہاری وجہ سے ہے، قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اے نبی کہو کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، آخر کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی بات سمجھنے والے ہیں ہی نہیں۔ قرآن مجید زندہ کتاب ہے، اس کا کوئی قصہ پرانا نہیں ہے، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو حالات بیان ہو رہے ہیں وہ آج بھی زندہ ہے۔ سملر سچویشن جب بھی آئے گی تو آپ کو ایکسپریشنز تو دور کی بات ہے، الفاظ بھی سیم ملیں گے، سننے کو ملیں گے۔ اگر آپ کی آرگنائزیشن کے اندر کوئی منافقانہ عنصر ہے تو بالکل آپ کے ساتھ اسی طرح اس کی گفتگو ہوگی۔ وہ جو آرگنائزیشن کی ہائرارکی ہوگی، قیادت ہوگی، اس پر وہ اسی طرح کے الزام لگائیں گے، کامیابی ہوگی تو اللہ کی طرف منسوب کریں گے، اور کوئی ناکامی ہوگی، پریشانی ہوگی تو جماعت کے قائد کی طرف منسوب کیا جائے گا کہ یہ سب اس کی نحوست ہے، یہ نااہل ہے، اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔